اچھا ہوتا یہ ہے کہ ہم سب لوگ دوسرے پہ قانون کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اس پہ قانون نافذ ہونا چاہیے، لیکن جب اپنی باری آتی ہم اپنے لیے دوبارہ ایکسیپشن کے قائل ہو جاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے معافی مل جانی چاہیے، مجھے توبہ مل جانی چاہیے، اسے کیوں بخشا جائے، اسے کیوں معافی ملنی چاہیے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ٹورنٹو میں تو نہیں ہوتا، آپ لوگ خاموش بیٹھے، ہاں ہوں کر دیں گے تو تھوڑی سی میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. عزیزان گرامی، کرپشن اس حد تک نہ چلی جائے گی. 3 طبقات معاشرے میں جب کرپٹ ہو جاتے ہیں. آج آپ چلے جائیے ہمارے ممالک کے اندر، حتیٰ دیگر ممالک میں، لیکن مسلمان ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں حکمران کرپٹ ہے یا نہیں؟ وہاں کے سرمایہ دار، انہیں پتہ چل جاتا ہے. آج پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کہتے ٹیکس دینا یا نہیں، کہتے نہیں سب لوگ ٹیکس دیں، میں تو نوکریاں دے رہا ہوں. اچھا نوکری تم صحیح پیسے دے رہے ہو؟ نہیں ہے. لوگ سرمایہ داری نظام یہ ہے کہ قلیل ترین، جتنا کم ہو سکے ویجز دے کے میں اپنے ملازم رکھ لوں. کارپوریشن آج یہ پوری دنیا کے اندر کیا ہے، کرپٹ نظام ہے یا نہیں؟ میں باتیں کہہ رہا ہوں بہت زیادہ کھل کے، مجھے خطرہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ڈر کے بیٹھ گئے. مجھے ڈرنا چاہیے، میں اتنا کھل کے بول رہا ہوں، نہیں ڈر رہا. تو سرمایہ دار کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جتنا ہو سکے پیسہ بچا لو. اس کے گھر میں فاقہ ہے کہ ٹھیک ہے بس مرے نہیں. یہ ویلفیئر سسٹم کس نے شروع کیا تھا؟ برطانیہ موجود ہے جو بھی چل رہا ہے ویسٹ میں، یورپ اینڈ امریکہ. جانتے کیسے ہوا تھا؟ سارے کے سارے وہاں کے نوابین، ایرسٹوکریٹس، ہمارے ہاں نواب کہتے ہیں، جو ان کے ایرسٹوکریٹس تھے، وہ سارے جمع ہوئے. انہوں نے کہا بھائی لوگ قیام کر رہے ہیں، قیامت آئے گی پورا ملک ہمیں مار کھائے گا، تو انہوں نے کہا اتنا دے دو تاکہ یہ مرے نہیں. ویلفیئر سسٹم ایسا ہو کہ یہ کھانے پینے سے گر نہ جائیں، انہیں کھانا ملتا رہے، جیتے رہیں، خاموش ہو جائیں گے. انہیں حق نہیں ملے، ہمارے منافع میں سے اتنا پروفٹ نہیں ملے کہ یہ چل سکے. بس یہ اس حد تک ہو کہ عزیزان گرامی ویجز کس حساب سے ہونے چاہیے، یہ پوری ایک بحث ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میری باتیں پہنچ رہی ہیں. سرمایہ داری نظام اس کے اندر پورا، جس کا کیپٹل ہے اس کو پھر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں. حکمران اس سے پوچھتے ہیں ٹیکس کون سے لگائے جائے، قانون کیا بنایا جائے، ایگزمپشن کہاں کہاں پہ دی جائے. ٹیکسز کے لیے لوپ ہولز ہوتے ہیں، آپ نے کس طرح سے ٹیکس بچانا ہے. سب سے زیادہ ٹیکس ہونا چاہیے کارپوریشنز کو، انہیں ٹیکس ہی نہیں ہے. کارپوریشن تو سارے میرے مخالف ہو چکے ہوں گے اب تک، میں سیریس ہوں. تو حکمران کرپٹ. دوسرا سرمایہ دار ہے یا نہیں؟ 100% نہیں ہوتے. ہمیشہ آپ کو حکمرانوں میں بھی مل جائیں گے کہ جو آنےسٹ ہوتے ہیں، جسٹ ہوتے ہیں. سرمایہ داروں میں بھی مل جائیں گے جو آنےسٹ ہوتے ہیں، جسٹ ہوتے ہیں. اور تیسرا جو ریلیجس فگرز. آپ چلے جائیں ہندو میں آپ کو ریلیجس فگرز مل جائیں گی. ایک صاحب نے کہا بھائی سن رہے حضرات، بھئی میں جانتا ہوں شبیداری میں سب لوگ مسلسل جاگتے ہیں، میں بھی جاگا ہوں. آپ لوگوں تو کل ہی شبیداری ہوئی، میری تو 1 ہفتے سے چل رہی ہے. محمد بھئی یہ سب لوگ سنیں گے جو میں پیش کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ، انہوں نے انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا بھئی دیکھیں ہندو مذہب میں تو جو سادھو سنت پنڈت یہ آپ تو شادی نہیں کر سکتے، ایسا ہی ہے؟ ہاں ہوں کرتے رہیے گا خدا رہا. انہوں نے کہا بھئی شادی نہیں کر سکتے، تمہاری بیوی نہیں مسلمان تو 4 تک اجازت ہے. ان کو مولوی کما لے گا تو شادی زیادہ کر لے گا، تم تو شادی بھی نہیں کر سکتے. کھانے پینے کو وہ گوشت کھا لے گا، تم تو گوشت بھی نہیں کھا سکتے. توجہ، نہ تم گوشت کھا سکتے ہو. اچھا وہ اچھا لباس لے لے گا، تمہارے یہاں تو ننگا پھر نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے بھی ایسے پہن لیتے تھوڑا بہت، ان کے ہاں وہ کہتے بے لباس کو زیادہ اچھا ہے. سیریس ہو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ لوگ اس کو ہنسائی میں اڑا دیں گے، پتہ چلے میری بات ہی ضائع ہو گئی. خدا کی قسم ان کے بے لباس ہی ہے. وہ تھوڑا بہت لباس پہن لیتے، وہ بھی ہمارے دکھانے کے لیے، وہ بھی بالا
کہ بھئی دیکھو نہ تم شادی کر سکتے ہو نہ گوشت کھا سکتے ہو, اور جب تبرک ملے گا پرساد کہتے ہیں وہ لوگ, تو کہتے ہیں کس پہ, پتے پہ رکھ کے دیتے ہو. وہ جو مقدس ان کے پتے ہیں اس پہ کیا کرتے ہیں, دال, ساتھ ہو کو روٹی یا چاول, وہ بھی باسمتی نہیں ہوتا. کب بدبختوں یہ جو لوگ سونا چڑھا چڑھا کے جا رہے ہیں پیسے, وہ جا کہاں رہے ہیں پتہ نہیں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پہنچ رہے ہیں لوگ, بھئی لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اتنا بڑا پورٹ فولیو, اتنی بڑی آبادی, جو آ رہا ہے وہاں پہ کوئی بنا ہوا ہے مورتی کو انہوں نے کیا, وہاں پہ فوراً زیور ڈال دیا اور پیسے سب کچھ گھڑی اتار کے ڈال دی, میں کبھی کبھی آتا ہوں سب کچھ ڈال دیا. کہاں جا رہا ہے سر؟ تم لوگ تو نہ کھا پی سکتے ہو نہ اس کے, وہی جو پرساد جو لے جاتے اسی میں سے تم کھا لیتے ہو. شادی تم نہیں کرتے, مکان تمہارے رہتے یہی ہو مندر میں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یا آشرم میں رہو گے یا مندر میں رہو گے, تو تمہارا یہ سونا چاندی, یہ جواہرات, یہ پیسے, یہ ڈالر, یہ روپے جا کہاں رہے ہیں؟ وہاں پہ بعض افراد کے اتنی بڑی بڑی کرپشن پکڑی گئی کہ وہ باقاعدہ انہوں نے کہا بھائی آئندہ اگر خبردار تم نے پنڈتوں پہ سادھوؤں پہ ہاتھ ڈالا ہم قتل کر دیں گے. یہاں تک کہ وہاں بڑے بڑے تڑی پار, یعنی جس کو کہ جس کو یعنی ایگزائل کر دیا جاتا ہے, تم اس شہر میں نہیں آ سکتے, تم نے اتنے قتل کر دیے, اتنے لوگ لوٹ لیے ہیں. وہ وہاں سیاستدان بن گئے ہیں, بڑے بڑے سادھو بن گئے. آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں, لیکن یہاں کوئی انڈین تو نہیں بیٹھا وہاں, زیادہ پاکستانی تو آپ تو بولے. یعنی کرپشن تمام ادیان میں اوج پہ ہے. پڑھ رہا ہوں میں کھل کے, مجھے تو جانا بھی ہے, کھل کے پڑھ رہا ہوں. ان کے ادیان میں دیکھ لیجئے, پھر دوسرے ادیان میں جائیے. مجھ سے ایک کراچی میں ملنے جائے گا, میں فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں, آپ کا نہیں, حافظ قرآن لیکن خدا کو نہیں مانتا. حافظ قرآن خدا, وہ ان کے بزنس پارٹنر ہمارے پاس لے آئے, انہوں نے خدا کو نہیں مانتا. کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ساؤتھ پنجاب کے فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا ان کے پاس, تو وہ ساری کرپشن ان کی تھی ہمارے استاد کی. اب ممبر پہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ ہر کرپشن ان نے پائے. صدقے کا ڈبہ وہ چرا لیتے تھے جو پیسہ. تو کہا, میں نے کہا بھئی ایک دین اور مذہب کے جو سب سے مقدس لوگ ہوتے ہیں جب وہ خود ہی کرپٹ ہیں, میں دین پہ عمل کیا, اس کا مطلب خدا نہیں ہے. میں بچہ تھا, کہوں گے میرے ماں باپ نے مجھے آگ کر دیا, گھر سے نکال دیا, تو جو قرآن سے کرا تھا تو تراویح پڑھائے گا, بدبخت تو دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے, تو خدا کے خلاف بولتا. کہ ماں باپ نے مجھے آگ کر دیا, گھر سے نکال دیا. کہ میں نے کہا جب انہوں نے بھی نکال دیا تو پھر میں کراچی دھکے کھاتا ہوا ہے چند پیسے لے کے. کہ آج میں ارب پتی ہوں, خدا کو نہیں مانتا. میں نے بڑی مصیبتوں سے 2 گھنٹے سے بیٹھ کے پورا سنا کہ ان کا کیس کیا ہے. آخر میں مسلمان ہو گئے دوبارہ, اور کس پہ ہوئے؟ حسین ابن علی پہ. حسینیت کی وجہ سے لوگ آتے ہیں واپس. عزیزان گرامی, میں نے سخت ترین جملے کہے ہیں, میں جانتا ہوں. آپ یہ تمام ادیان میں چلے جائیے, آج چرچ کے کتنے اسکینڈلز نکل رہے ہیں, پادریوں کے کتنے اسکینڈلز آتے ہیں, ممبر پہ نہیں بیان کر سکتا. کتنے بڑے بڑے اسکینڈلز آ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو پچھلا پوپ ہے بینیڈکٹ, پتہ نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, اب آپ کو پتہ زندہ ویٹیکن میں, اس نے ریزائن کر دیا. کہتے تاریخ میں پہلا پوپ ہے جس نے ریزائن کیا. کہتے کیوں؟ کہ معافیاں مانگ مانگ کے میں تنگ آ گیا تھا, جہاں جا رہا ہوں کہ یہ کیس, یہ اتنے تمہارے پادریوں کے خلاف. اس نے کہا ہر جگہ پہ غلط ہم ہی ہوتے ہیں, کتنی معافی مانگو. یہاں تک کہ خود ان کے متعلق تک نکل آئے, انہیں چھوڑنا پڑا. جس دین اور مذہب کا کہیں گے. عزیزان گرامی, جب لبادہ دین کا ہو اور کرپشن ہو تو پھر مفتی فتویٰ دیتا ہے قتل حسین کا. عزیزان گرامی, یہ 3 طبقات ہیں معاشرے کے اندر. اس کا مطلب ہے یعنی آپ لوگ ایگزیمپٹڈ ہیں؟ نہیں. جب انسان کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتا ہے, باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف ہوتی ہیں. معاشرہ انسان کو تیار کرتا ہے. میں نے مکمل کر دیا, بس آج میں بہت سخت بول گیا ہوں. میں نے کل کہا تھا میں توبہ کر کے آؤں گا, اتنے سخت جملے نہیں کہوں گا. میں نے اس کل سے بھی زیادہ سخت جملے آج کہے. عزیزان گرامی, ہندوؤں کے اس میں چلے جائیے, دیگر ادیان میں چلے جائیے, آپ کو کرپشن ملے گی ہر جگہ پہ. عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات نے کہا تھا خبردار
دین کے نام پہ کسی کو دھوکہ نہ دینا. ہم اپنے اندر خود جب تک کہ انالیسس نہیں کریں گے, جب اپنا سیلف انالیسس نہیں کریں گے, تو معاشرے میں قانون کی کسی کو ایکسپشن نہیں. آج پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, حکمرانوں نے وہاں تک پہنچا دیا بات کو کہ اب وہ خود ڈر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں نکل کے ماریں گے. وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, وہاں کے لوگ, وہاں کے جرنیل, وہاں کے سیاستدان لوگوں سے خائف ہیں. کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری بڑی بڑی گاڑیاں چل رہی ہیں. ایکسپشن کس کو ہے؟ سیاستدانوں کو, حکمرانوں کو, اسٹیبلشمنٹ, سب کو ایکسپشن ہے. ہماری گاڑی کا ٹینک فل ہوگا فری. جب پرائز بڑھے گا تو کون پے کرے گا؟ ہمارے بل گورنمنٹ پے کرے گی. چاہے وہ سارے اخراجات گورنمنٹ دے گی. گورنمنٹ کہاں سے لے گی؟ لوگوں کے ٹیکس سے. اور شور مچاتے رہنا, لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جب تم کارڈ خریدو تو ٹیکس جا رہا ہے, ہر چیز میں ٹیکس جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں سارا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. بھئی اتنا بڑا ملک چل کیسے رہا ہے اگر لوگ کچھ نہیں دے رہے؟ یہ اتنے حکمران بھوکے کیوں نہیں مر رہا ہے اگر لوگ کوئی ٹیکس نہیں دے رہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اعلان گرامی, کرپشن جب کور تک, یعنی گہرائی تک, دل تک حد کا. علامہ اقبال کہتے ہیں چھکفرس خواب برخیزد کجا ماند مسلمانی. اگر خانہ کعبہ سے ہی کفر اٹھنے لگے گا تو اسلام کہاں بچے گا؟